روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اختر جان مینگل صاحب اور سٹیج پر بیٹھے جملہ قائدین، لاپتہ افراد کے لواحقین، مہمانان گرامی، میں سب سے پہلے سردار اختر جان مینگل کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے لاپتہ افراد کے ایشو کو فوکس کرتے ہوئے آپ سب کو، مجھے سب کو دعوت دی ہے یہاں۔ سردار اختر جان مینگل ایک پاورفل توانا آواز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہر پلیٹ فارم پر، پارلیمان ہو، اپنی سیاسی جماعت ہو، پارلیمان کے باہر ہو، جلسے جلوس ہوں، ایز اے اسٹینڈ ایلون ایشو اگر اٹھایا ہے کسی سیاسی جماعت نے لاپتہ افراد کے ایشو کو، ساری سیاسی جماعتیں اٹھاتی ہیں، لیکن یہ کریڈٹ سردار اختر جان کو جاتا ہے کہ ایک اسٹینڈ ایلون ایشو کے طور پر انہوں نے اس ایشو کو ہمیشہ اٹھایا ہے۔ میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں۔ میں زیادہ بالکل لمبی بات نہیں کروں گا، دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو درد بری داستانیں سنائی ہیں ہماری بچیوں نے، جو فلم ہم نے دیکھی، اس کے بعد ہمیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لاپتہ ہونے کا جو ایشو ہے کتنا سنگین ہے۔ وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ ہم میں سے ہر شخص اب یہ جانتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے سردار صاحب، یہ مسئلہ اب سارے پاکستان کا ہے۔ خود اسلام آباد سے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا فاٹا سے ہوئے ہیں، پنجاب سے اور سندھ سے بھی ہوئے ہیں۔ یہ سارے اب ملک کا مسئلہ ہے، لیکن بلوچستان میں یہ انتہائی سنگین ہے، اور سنگین اس لیے ہے کہ 2017 میں پارلیمان کی کمیٹی نے بلوچستان کے اعلیٰ افسران کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ، یہ جو مسخ شدہ لاشیں باہر نظر ملتی ہیں گزشتہ 2 سالوں میں کتنی آئی ہیں اور ان کے بارے میں کیا کارروائی ہوئی ہے، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جواب آیا کہ 51 مسخ شدہ لاشیں 2017 سے 2 سال پہلے کے عرصے کے دوران سڑکوں پر صحرا میں ملی ہیں۔ اچھا، تو اس کا مقدمے کا کیا ہوا؟ ایف آئی آر کا؟ یہ ایف آئی آر کوئی درج نہیں ہوئی۔ کیوں درج نہیں ہوئی؟ یہ وہ لواحقین جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایف آئی آر درج نہیں کرنا چاہتے۔ تو کیا آپ نے ایف آئی آر درج کی؟ ریاست نے کی؟ نہیں، ہم نے بھی نہیں کی۔ آپ اندازہ لگائیں، 51 میوٹیلیٹڈ باڈیز آر فاؤنڈ ان بلوچستان ان 2 ایئرز۔ نہ ریاست ایف آئی آر درج کرتی، اور لواحقین نے اس لیے نہیں کی کہ ان کو ریاست کے اداروں پر اعتماد اٹھ گیا تھا۔ تو یہ جب ڈسکنیکٹ ہو جائے ریاست اور شہری کے درمیان، ریاست اور ریاست فیڈریشن کی ایک اکائی کے درمیان، یہ جو ڈسکنیکٹ ہوا ہے اس ایشو کی وجہ سے بلوچستان، مجھے خوف آتا ہے۔ مجھے خوف آتا ہے۔ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اور دسمبر کے مہینے میں 10 تاریخ کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس بھی ہے، لیکن ایک ہفتے کے بعد ایک ایسی تاریخ بھی آ رہی ہے جو تاریخ پاکستان کی قومی تاریخ کا ایک شرمناک، المناک باب ہے۔ تو میں جو بلوچستان میں یہ دیکھ رہا ہوں، تصور کی آنکھ سے یہ دیکھ رہا ہوں، خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ وہ دسمبر 1971 والی بات دہرائی جائے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ڈسکنیکٹ ہے شہری کا اور ریاست کا، یہ ڈسکنیکٹ اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو اسی سمت میں لے کر جا رہی ہے، اور میں وارن کرتا ہوں اربابان اقتدار کو۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے اس پلیٹ فارم پر، سردار صاحب، آپ کے اس پلیٹ فارم پہ رکھنا چاہتا ہوں، اور شاید یہ آگے بڑھنے میں کچھ ممد و معاون ثابت ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں برملا اب یہ کہنا چاہیے کہ ریاست کے ادارے براہ راست لاپتہ کرنے میں ملوث ہیں، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 28 اگست 2018 کو
سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمین کو، جو موجودہ چیئرمین ہیں، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہزاروں لوگوں کو آپ نے برآمد کیا ہے، کیا آپ نے اس میں ایک میں سے پوچھا کہ آپ کو کون اٹھا کے لے گیا تھا، کہاں رکھا؟ انہوں نے لی تو لال کی، نہیں بتایا۔ بالآخر، اور یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ میٹنگ ان کیمرہ نہیں تھی، اس میٹنگ میں میڈیا موجود تھا اور میں بھی موجود تھا۔ اس نے کہا، جب دباؤ ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اور یہ منٹس میں ریکارڈڈ ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں اسٹیٹ سیکرٹ کی بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ 153 فوجی آرمی پرسونل آر انوالوڈ۔ آپ دیکھیں، یہ اگلے دن اخبارات میں خبر نہیں چھپی۔ میڈیا آزاد ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میڈیا برٹش میڈیا سے بھی آزاد ہے، یہ خبر نہیں چھپی، حالانکہ وہ اوپن میٹنگ تھی، ان کیمرہ نہیں تھی۔ تو آج ہمیں برملا یہ کہنا ہوگا کہ آپ ریاست کے ادارے اس میں ملوث ہیں۔ اور میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جولائی 2019 میں ISPR نے باضابطہ بیان دیا اور کہا کہ تمام لاپتہ افراد ہماری تحویل میں نہیں ہے۔ گویا بالواسطہ اعتراف کیا کہ کچھ لاپتہ افراد ہماری تحویل میں ہیں۔ یہ جولائی 2019 کا بیان ہے، کوئی خفیہ بات نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے ایک اسپیشل سیل بنایا ہے GHQ میں، جو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جولائی 2019 سے لے کر دسمبر 2021 تک اس پلیٹ فارم سے سردار اختر جان مینگل صاحب، یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے خود کہا ہے کہ GHQ کے اندر سیل بنا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ ہم نے سب نہیں اٹھائے، کچھ آپ کے پاس ہیں، اس سب کی تفصیل جو ہے عوام کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ مطالبہ بھی یہاں سے ہونا چاہیے۔ میں گزارش کروں گا، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مجھ سے پہلے افراسیاب خٹک صاحب نے بھی کہا، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ریاست کا یہ طاقتور ادارہ ISI کسی قانون کے ماتحت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا قانون سازی کی جائے، کمیشن آن انفورس ڈس اپیئرنسز نے بھی کہا، جو 2010 کا کمیشن تھا، یہ موجودہ کمیشن نہیں، اس نے بھی کہا۔ پارلیمان نے بل بنا کر بھیجا دسمبر 2015 کو، سینٹ کمیٹی آف دا ہول 104 ممبران تمام صوبوں کی تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بل گیا ہے۔ آج تک قانون کی روح سے 60 دن کے اندر حکومت کو واپس آنا چاہیے تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ وجوہات ہیں، تو بات کر لیتے۔ آج تک نہ حکومت واپس آئی ہے، نہ حکومت نے بل ایڈاپٹ کیا ہے۔ لیکن ہاں، پارلیمان نے بھی 6 سال ہو گئے، کوئی یاد دہانی بھی نہیں کرائی کہ جناب دسمبر 2015 میں آپ نے آپ کو بھیجا تھا۔ تو میں تیسری گزارش میری یہ ہوگی کہ پارلیمان بھی اپنے اس بل کو، جو انہوں نے کمیٹی آف دا ہول کے ذریعے حکومت کو بھجوا دیا تھا اور 6 سال سے وہاں ڈسٹ کلیکٹ کر رہا ہے، اس کے بارے میں ایک آواز پھر اٹھائے۔ اگر یہ 3 کام اس پلیٹ فارم سے ہو جائیں، اور خدا کرے کہ ہماری میڈیا کل یہ باتیں عوام تک پہنچا بھی سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ باتیں کرنے کو بہت ہے، لیکن میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اور بہت سے مقررین ہیں۔ صرف اربابان اقتدار سے دست بدستہ عرض ہے کہ دیکھیں، ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں۔ یہ جو آپ نے اپنے سروں کے اوپر ترے پیچ و خم باندھا ہوا ہے، اب لوگ اس سے خوف نہیں کھاتے، کیونکہ بہت پیچ رکھتے ہو دستار کے بیچ۔ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، بہت پیچ رکھتے ہو دستار کے بیچ، میں نے سر گرتے دیکھے بازار کے بیچ۔
شکریہ. شکریہ بابر صاحب. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.